ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم بعد الحمد والصلاة محترم جناب حضرت قبلہ ڈاکٹر ناصر صاحب جیدہ مجدوم، جناب محترم علامہ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، ڈاکٹر ثاقب صاحب، معزز حاضرین و سامعین و خواتین حضرات، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کا یہ فورم اور یہ آج کا اجتماع یہ بڑے علمی بہت ہی ضروری اور انتہائی بنیادی عنوان کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ ڈاکٹر ثاقب صاحب کے مشن کا حصہ ہے، بلکہ حصہ ہی نہیں، ان کے اغراض و مقاصد میں داخل ہے۔ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، اور اس سے بڑا کوئی مشن ہو نہیں سکتا۔ جو اس مشن پر گامزن ہیں وہ دنیا میں سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، باقی سب تو ویسے ہی زیادہ شور مچا رہے ہیں اور کام کم کر رہے ہیں، یعنی چھلکا زیادہ ہے مغز کم ہے، اور یہاں سے مغز ہی مغز ہے، چھلکے کا پتہ نہیں ہے۔ تو جو چھلکوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ انہی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ سراپا مغز۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کا مطلب ہے انسان بنانا۔ تعلیم انسانیت سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ہے، اور کتنی اچھی بات ہے یہ کہ مدارس میں تو خیر ہے ہی سارا قرآن و حدیث کا سلسلہ، وہ تو ایک انسان کامل کے گرد گھوم رہا ہے سارا نظام، مدرسے کا تو نظام ہی سارا انسانی کامل کے گرد گھوم رہا ہے، انہی کی باتیں، انہی کی یادیں ہیں، انہی کے فرمودات ہیں۔ ہاں، جہاں اس انسان کامل کو چھوڑ کے تعلیم نے مختلف راستے اختیار کیے ہیں، تو وہاں پر اگر لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ کہ دنیا میں ترقی کرنا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انسانیت کو نہ بھول جائیں، انسانیت چھوڑ کے نہ بیٹھیں، ہمارے آداب و اخلاق نہ مٹ جائیں گے، ہمارے اقدار نہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اب مدرسے پہ لاکھ اعتراض کریں، لیکن کم از کم آئیڈیا کی حد تک مدرسے کے اندر وہ چیز موجود ہے، اصولی طور پہ وہ چیز موجود ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کامل کیا، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دنیا کے دیگر شعبوں کے اندر یہ تصور مٹ گیا انسان کیا ہوتا ہے، یہ تصور مٹ گیا اور مٹایا جا رہا ہے۔ بھلا آپ بتائیے، جہاں ایوولوشن تھیوری پڑھائی جا رہی ہو، جہاں ویسٹ کے بایولوجیکل نظریات پڑھائے جا رہے ہوں، جہاں انسانوں کو ارتقائی ایک شکل اور عمل میں دکھایا جا رہا ہو، تو اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ راستہ کبھی بھی اس انسانی کامل سے ہو کے گزر ہی نہیں سکتا، اس راستے پہ کوئی انسان آتا ہی نہیں، پھر وہ تو پھر حیوانوں کی دنیا۔ اسی طرح ویسٹ کے سارے نظریات، موجودہ کلچر، تو اس لیے اب یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، اور رفتہ رفتہ ہم وہاں اس سطح پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں ہمارا انسان سے تعلق ہی ختم ہو رہا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو مرج کیا جائے دین کے ساتھ، اور جو دینی اقدار ہیں ان کو زندہ رکھیں۔ اور بڑا اچھا ٹاپک ڈاکٹر صاحب نے چنا ہوا ہے، اسلاف کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے، اسلاف کیا تھے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسلاف کو آج ہم کیسے اپنے اندر دوبارہ زندہ اپنی شان سے تو زندہ رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے، جو اللہ کے نام سے مریں گے وہ ان کو موت نہیں۔ ان کی تعریف نہیں رہی، ان کا فلسفہ نہیں رہا، تو پھر ایک زندہ غائب تعلق کر رہا، تعلق ہمارا مردہ ہے، تو وہ زندہ کریں گے ہم تعلیم کے شعبے میں، دیگر شعبوں میں، ہر شعبے میں۔ اور ہمارے اسلاف انسانیت کا بہترین ماڈل ہے۔ دنیا کو بھی اگر ضرورت پڑے گی کہیں انسانیت سازی کی، تو مسلمانوں کے اسلاف کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب
किस बारगाह से उठकर आए ना, तेरी निगाहें न मुराद पा गए, अक्ल गया जो इश्क हो वहीं मॉडल मिलेगा, वहीं आइडियाज़ तैयार होंगे, वहीं पर आइडियल शख्सियतें मिलेंगी। तो ये वो असलाफ हैं। तालीम के मैदान में भी हम इन बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मैदानों में मुझे इमाम राजी की एक बात याद आ रही है जो तफसीर कबीर में मैंने पढ़ी है, और वो इन असलाफ के लिए तो था ही वो उसूल, आज हमें भी इस पर गौर करना पड़ेगा। हम बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात सब्जेक्ट और मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर, मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स बुला के, इज्तिमात करके, और रात दिन लेक्चर दे दे के, तकरीरें कर करके हम अनथक मेहनतें कर रहे हैं। शायद हम अपने बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बड़े बड़े मदरसे, इतनी किताबें और इतना कुछ ये पैसा खर्च हो रहा है और इतने बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, बुज़ुर्गों ने ये कहाँ किया था। तो बात वही है कि हम दरअसल हम कह रहे हैं, हम हज़ारों दफ़ा कह रहे हैं, बल्कि अब तो मीडिया का दौर है, हर वक्त कह रहे हैं, हर वक्त। अब ये जो मेरी बात है या जितनी भी बातें होंगी सब हज़ारों लाखों दफ़ा मल्टीपल हो जाएंगी और फिर दुनिया को पहुँचती रहेंगी। तो हम कह रहे हैं, जितना हम कह रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं, उतने ही असर कम है। तो वही बात है कि 1000 मरतबा आप कहें, उसके मुकाबले में 1 मरतबा करके दिखा दें। ये करना जो है ना, ये एक्शन, इन एक्शन, एग्जाम्पल बनना, करके दिखाना, ये कहीं जाके रूपोश होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। इसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो रही है। और मीडिया के दौर में तो और भी ज़्यादा, अब इसकी कोई अहमियत ही नहीं रही कि आदमी जो है घर में बैठा हुआ, साथ शराब की बोतल रखा हुआ है और लोगों को तकवे तारत का दर्स दे रहा है। मीडिया पे किसी को नज़र ही नहीं आ रहा वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। दुनिया के सामने आओगे तो पता चलेगा ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग तरबियतें कर रहे हैं, 7 समंदरों के पार से, और कहाँ कहाँ से लोग दुनिया को समझाने में लगे हुए हैं। मगर किरदार कहाँ है, अमल कहाँ है, किरदार कहाँ है, इंटरेक्शन क्यों नहीं है, खलतमल क्यों नहीं होते, लोगों के बीच में क्यों नहीं आते, क्यों इतना दूर बैठ के। आज भी इस दौर में भी हमने देखा वो लीडर और वो शख्सियात कामयाब हैं जो इंटरेक्शन करती रही लोगों से, जो लोगों के साथ रहे हैं, जिन्होंने मेलजोल रखा है, जिनको लोगों ने देखा है, परखा है, जांचा है अपनी आंखों से, जिनके साथ मामलात किए, अलग सलग किए, उनका किरदार देखा, उनका रवैया देखा, उनका अखलाक, उनके सारे मामलात, गुफ्तगू के आदाब, तौर तरीके, ये सब आपको फिजिकली पता चलेंगे ना। तो दूर बैठ कर के आदमी सिर्फ अपनी बात, अपना लेक्चर, अपना फलसफा तो पहुंचा सकता है, बाकी अपने आप को दिखा नहीं सकता। इसीलिए आज ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं रहा, लेकिन दूसरे गैप पैदा हो गए। कम्युनिकेशन गैप नहीं है, हम एक दूसरे की सुन रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो ये वाला जो गैप है ना, ये किरदार का गैप, ये ऑब्जर्वेशन का जो गैप है, मुशाहदे का जो गैप है, एक दूसरे को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने का जो गैप है, ये सारे गैप पैदा हो गए। कम्युनिकेशन गैप खत्म कर दिया। इंसान ये समझता है कि जो हमने किया है ना वो सबसे बड़ा कारनामा है। आज अफसोस है कि दुनिया में आज जितने कारनामे हैं वही सबसे बड़ा जवाल बन रहे हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है भाई। ये दुनिया जो है मनवा लेती है अपनी हर बात को, और वो जो भी कारनामा जिसको कह देते हैं उसे मानना पड़ता है। फिर उसके बाद हम साइड इफेक्ट्स उसके, और जो कुछ हमने उसमें लॉस किया, जो खोया, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं, फिर जो चला जाता है उसके पीछे। तो हर चीज के साथ अगर कुछ आ रहा है तो बहुत कुछ जा रहा है। तो आज का कामयाब शख्स या निजाम वो है कि जो अपने जाते हुए को पकड़ ले, क्यों क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है। ये वेस्ट वाले बड़े होशियार हैं, वो अपने यहाँ कुछ चीज़ें अभी तक रखते हैं जिनको चला जाना चाहिए था, मर खप जाना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था। बरतानिया में आज भी बादशाह मौजूद है। ये क्या दकियानूसियत है, तुम बादशाह लेके बैठे हुए, क्या चीज़ है ये असलाफ की रिवायत है उनके। मगर इस दकियानूसियत को सर पे रख के बैठे हैं। और भी दुनिया में जहाँ जहाँ बादशाह आते हैं देखें आप, क्यों आज हम अगर बात कर लें 200 साल पहले की तो कहते हैं तो कंजर्वेटिव है। हिंदू आना तहजीब में क्या कुछ नहीं बसा हुआ आज भी, गोरों की तहजीब में क्या कुछ नहीं हो रहा आज भी। ये जो रस्म मनाई गई है अभी हालिया जिन भूत बनने की, कितने साल पुरानी है। हजरात बैठे हैं सब पढ़े लिखे लोग, आप भी माशाल्लाह जान, कितने सालों पुरानी है, कब की जहालत है ये।
اور کیا بنایا گیا اس میں؟ بھوت بنایا گیا, جن بنایا گیا, ڈراؤنی شکل میں, کیا ہے یہ؟ تو لوگ تو اس طریقے سے بڑی چالاکیاں دکھا رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ ایڈوانس بنا کر کے اپنے ماضی سے جدا کرنے میں لگے. ہمیں کہہ رہے ہیں تم ایڈوانس بنو, ایڈوانس بنو, اور ہمارا آج لبرل جو ہے وہ بڑے فخر سے ان کی باتوں میں آ کے بڑا جناب خم ٹھوک کے کہتا ہے یہ ہم تو ایڈوانس لوگ ہیں. ہم یہاں تک کہ خدا رسول کی بات بھی پرانی ہے. خدا رسول کو بھی کیوں مانے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. الحاد جو پھیل رہا ہے یہ سب سے بڑا مرض ہے احساس کمتری کی وجہ سے. ان لوگوں کو احساس کمتری لگا ہوا ہے, ان کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے, اپنی تاریخ پر ان کو اعتماد نہیں ہے, ان کو اپنی تعلیم پر, اپنے اقدار پر, اپنی تربیت پر اعتماد نہیں ہے, اپنے نظام تعلیم و تربیت پہ ان کو اعتماد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے پھر انہوں نے باہر سے جو بھی ان کو دیا گیا وہ لے لیا. یہاں تک کہ اب خدا کی بات, خدا کو ماننے کا تصور بھی گہنا رہا ہے اور الحاد پھیل رہا ہے بہت تیزی سے, اور انہی اداروں میں پھیل رہا ہے, ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں. میں جو اب عرض کر رہا تھا مدارس کے تقابل کے حوالے سے, ممکن ہے مدارس کا نظام ویسا نہیں رہا بے شک جیسے کہ آج سے 500 سال 1000 سال پہلے تھا. بہت سی خامیاں داخل ہو سکتی ہیں, لیکن اب جہاں اصلاح ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے. تو مقابلتاً ٹھیک ہے, تنقید کا ایک پہلو نکل سکتا ہے, لیکن جو فرق ہے آج بھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا, جو رہنا ضروری ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں وہ بہرحال اپنی اصل سے جڑے رہیں گے. وہاں خدا کا انکار کیا, استاد کے انکار کا جواز نہیں ہے, استاد کے ادب اور احترام کو مائنس کرنے کا تصور نہیں ہے وہاں ابھی تک بھی, جو کہ اب تمام اداروں میں دنیا میں بالکل ختم ہو چکا ہے. استاد ایک معزز, ریسپیکٹفل شخصیت کا نام ہے, یہ دنیا میں کہیں نہیں رہا. ان اسکولوں میں, کالجوں میں نہیں ہے بالکل. جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ جانتے ہیں, میں نے بھی پڑھا ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی سب جگہ میں نے پڑھا ہے, دیکھا ہے, ماحول جانتا ہوں. کیا رسپیکٹ ہے آج دیکھ سکتے ہیں. مگر مدارس میں جب ایک استاد کا احترام ہے تو خدا رسول کا احترام کیوں نہیں ہوگا؟ وہ لازماً ہوگا. یہیں سے تو بات شروع ہوئی. ہمارے تعلیمی اداروں میں, جدید تعلیمی اداروں میں جب یہ رسپیکٹ ختم ہو گئی تو بات خدا رسول تک پہنچ چکی ہے. اب آپ کا بچہ جو ذرا پڑھ لیتا ہے, تھوڑا آگے بڑھتا ہے, وہ خدا رسول کے انکار کو اپنی تعلیم کا حصہ سمجھتا ہے. یہ اس کی ماڈرنائزیشن ہے, افسوس. تو ہمیں بہت ضروری ہے اسلاف سے جڑنا, بہت ضروری ہے. اسلاف کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. اپنی روایتوں پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. ہمارے اسلاف نے یہی جوہر سنبھال کے رکھا. ایک تو اپنے نظریات پہ سمجھوتا نہیں کیا, باہر کی بیرونی ہواؤں سے متاثر نہیں ہوئے. کچھ فکر و فلسفہ یونان کا جب چھانے لگا, ہماری دنیا میں آیا, اور یہ کوئی ابتدائی صدیوں میں, 3ری 4ھی 5ویں صدی ہجری میں جب یہ ہوا چلی تو ہمارے بزرگوں نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا, اور بڑے ویژن کے ساتھ, بڑی بصیرت کے ساتھ انہوں نے الگ الگ کیا دین کو اور تمام الحاد و بے دینی کی باتوں کو, اور اس کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا. انہوں نے محنت کی ہے اور اس نظام تعلیم کو دوئی میں, ڈویلٹی میں تقسیم نہیں ہونے دیا. یہ ہوا جہاں دین تھا وہیں دنیا تھی, جہاں قرآن تھا وہیں فلسفہ منطق تھے, جہاں سیرت تھی وہیں پر دنیا کے علوم تھے. سب کچھ ایک ساتھ چلتا رہا تھا. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے, یہ ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, امام راضی کا زمانہ ہے, مولانا روم کا زمانہ ہے, شیخ سعدی کا زمانہ ہے. یہ وہ دور ہے جناب کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں زہر تھا وہاں تریاک بھی پائے گی. آج تریاک الگ ہو گیا, زہر الگ ہو گیا, اور یہ وقت کی مجبوری ہے. اس میں کوئی ہماری اپنی سازش نہیں ہے, کوئی یہ دشمن کی سازش ہو سکتی ہے. یہ وقت کی مجبوری ہے کچھ کہ حد تک, اور اس نے یہ دو راہیں پر ہمیں لا کے کھڑا کیا, اور یوں ہم ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک تو تعلیم میں اسپیشلائزیشن بہت ہو گئی, سبجیکٹ بہت بڑھ گئے, تحقیق بہت بڑھ گئی. دونوں چیزوں کو پیرالل ایک ساتھ اکٹھا کر کے چلانا ممکن نہیں رہا. دو تیز رفتار ٹرینیں ایک ساتھ نہیں باندھی جا سکتی. ہاں کوئی ڈبے لے کے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر باندھ سکتے ہیں. ہماری غلطی جو ہے وہ یہ ہے, ہم نے ڈبے بھی نہیں باندھے. مسئلہ یہ ہے, دو ٹرینیں دوڑ رہی تھیں, ان کو تو جوڑنا ممکن نہیں تھا. ابھی تک لوگ وہی راگ لاپ رہے ہیں, ایک چھت کے نیچے سب جمع کیوں نہیں ہوتا؟ کیسے ہوگا جناب؟ کمال کی بات ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. کیا کسی یونیورسٹی سے, کسی تعلیمی ادارے سے, میڈیکل کے شعبے سے, کمپیوٹر کے شعبے سے شیخ الحدیث نکلے گا؟
کیا وہاں سے شیخ القرآن نکلے گا؟ وہاں سے توقع کرتے ہیں آپ کے کوئی امام غزالی امام رازی پیدا ہو؟ تو اسی طریقے سے آپ ایک مدرسے سے توقع کیوں کرتے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ میڈیکل ایکسپرٹ نکلے, کمپیوٹر ایکسپرٹ نکلے, کوئی باقاعدہ ماہر ریاضی نکلے؟ یہ توقع کیوں کرتے ہیں؟ ایک مثال لاکھوں کروڑوں میں لے کے اس کو سب پہ گھما دیتے ہیں. امام احمد رضا کی مثال ہو گئی اور کچھ اسلاف کی مثال, کہتے ہیں دیکھو وہ بھی تو تھے. کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک اگر نادر روزگار شخصیت پیدا ہو جائے, اور وہ تو گھر میں بیٹھ کے سیکھ گئے تھے سب, ان کا تو یہ تھا, تو پھر ہم یہ سب کریں, پھر گھروں میں بٹھائیں لوگوں کو, وہیں سیکھیں گے. تو یہ نہیں ہوتا, یہ ایکسٹرا آرڈینری معاملات ہیں, اس کو قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا. عام جب جنرل رول چلے گا تو پھر وہ تمام حالات کو دیکھ کے چلے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 ٹرینیں بن گئی ہیں اب, پہلے ایک ہی ٹرین کے مسافر تھے ہم, اور یہ علوم اور سبجیکٹ سب آپس میں مرج ہونے کے قابل تھے. ایک لمیٹیشن تھی نا. دنیاوی علوم جو آج کل نکل آئے یہ سب ایک لمیٹڈ تھے اس زمانے میں, صرف فکر و فلسفہ منطق 2 سبجیکٹ تھے, کوئی ریاضی تھا, کوئی اس طرح کی چیزیں تھی, بس اور کچھ. آج سائنس سے کوئی اتنی شاخیں, ایک درخت ہے جس پہ لاکھوں شاخیں اگ رہی ہیں, کیا کریں گے؟ ہر شاخ کا ایک ڈیٹیل ہے, ہر شاخ کی تحقیق ہے, اس میں جانا پڑے گا. تو اس لیے سب کے اسپیشلسٹ ہیں. یہاں کان کا اگر ڈاکٹر ہے تو پیٹ کا علاج نہیں کر سکتا, کوئی ہڈی کا ڈاکٹر ہے تو خون کا علاج نہیں کر سکتا, وہ ہارٹ کا علاج نہیں کر سکتا, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح اب یہ نہیں ہو سکتا, یہ خواہ کی خام خیالی. ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ ادارہ بنایا, تو یہ کچھ چیزیں مرج کر رہے ہیں نا, یہ ان کو تو اسی میں آگے بڑھنا ہے, اسپیشلسٹ پیدا کرنا ہے, کسی کو کچھ بنانا ہے, کسی انجینئر بنانا ہے, کسی کو کسی شعبے میں ایکسپرٹ کرنا ہے. یہ کوئی یہاں پہ مفتی یا علامہ شیخ الحدیث تو نہیں بنا سکتے نا, تو ان کو وہی بنا. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, کچھ ڈبے ادھر کے ادھر لگا رہے ہیں تاکہ یہاں پر جو ہمارا اصل سبق ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. اس چکر میں دنیا کی اس دوڑ کے اندر ہم آگے نہ نکل جائیں, کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ وہ ڈارون کے نظریے کو پڑھتے پڑھتے وہی بن جائیں اور اپنے آپ کو بندروں ہی کی کوئی اولاد سمجھنا شروع کر دیں. یہ نہ ہو جائے. تو ہم اپنی ملت سے جڑے رہیں, اپنی نسل سے جڑے رہیں, یہ ہے اصل مقصد. اور اسی طرح مدرسوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ بچے دنیا سے بالکل الگ نہ ہو جائیں, دین پڑھتے پڑھتے ایسا نہ ہو راہب بن جائیں اور بالکل آئسولیٹڈ ماحول میں چلے جائیں, ایکسکلوسیو ہو جائیں. نہیں, ہمیں چاہیے, ہم چونکہ دین اور دنیا کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے, تو ان بچوں کو انگریزی پڑھانی پڑے گی, کمپیوٹر سے کچھ رابطہ پیدا کرنا پڑے گا, کچھ آج کے جدید ذرائع سے استفادے کے قابل بنانا ہوگا. یہ سب ضروری ہے, اور مدرسے کچھ نہ کوئی اس میں کر رہے ہیں. جیسے کچھ اسکول اس طرف کر رہے ہیں, توجہ دے رہے ہیں, ایسے کچھ مدارس بھی اس امر کی طرف توجہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے, اور یہی ممکن ہے اور یہی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اسلاف نے ہمیں یہ سکھایا ہے, اب ان سے ہم اس طریقے سے آج کے حالات میں استفادہ کریں. میں اس بات کا قائل ہوں, اسلاف کو بعض لوگ آنکھ بند کر کے مانتے ہیں, تو آنکھ کھول کے ماننے میں کیا حرج ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آنکھ کھول کے مانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں, صرف آنکھ ہی کھولتے ہیں مانتے نہیں ہیں. تو یہ دونوں ہی غلط ہیں. کچھ نے آنکھیں کھولی ہیں مگر مان نہیں رہے, اور کچھ مان رہے ہیں مگر آنکھ نہیں کھول رہے. تو آنکھ بھی کھولیں اور مانیں بھی, اور ماننے کا مطلب ہے ان سے استفادہ کریں آج کے دور کے مطابق, کہ آج کیا چیز اپلیکیبل ہے اس کو اپنے نظام میں, سسٹم میں لائیں. ایک بات میں عرض کروں گا, کیونکہ موضوع کو زیادہ سے زیادہ مجھے اس سے کرنا ہے, اور آپ کو خلاصہ ایک دے دوں اس حوالے سے, کہ جو موضوع کے اندر اسپیشلٹی کی بات یہ ہے ہمارے, کہ اسلاف کا میکانزم کیا تھا, اسلاف کس بنیاد پہ کھڑے تھے, ان کی جوہریت کیا تھی. وہ یہ تھی صاحب کہ اسلاف نے جو کچھ بھی کیا ایک پیشنس کے تحت کیا, ایک پیشن تھا, ایک جذبے کے تحت کیا. آج یہ جذبہ ختم ہو گیا. یہ وہ سبق ہے جو سب کے لیے برابر ہے, چاہے تعلیم دنیاوی نظام تعلیم ہو یا دینی. پیشن ختم ہو گیا, نمبر 1. دوسرا یہ کہ اسلاف نے جو کچھ کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا. ان کی خلوت و جلوت ایک تھی, ان کا قول و فعل ایک تھا. وہ ایسے استاد نہیں تھے کہ جن کا طالب علم یہ سوچتا تھا کہ حضرت کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں, وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے. ایک ہی نظر آتے تھے, خلوت و جلوت, اور یقین کامل کے ساتھ پڑھاتے تھے. جس چیز کو پڑھاتے تھے اس کو اپنے جذبے سے اپناتے بھی تھے, اس لیے وہ ساری چیز جو ہے داخل ہو جاتی تھی طالب علم کے اندر. شاید اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ ہوئے جب بے یقین یہ تو وہ کیا مذہبی ہوں گے, یعنی اساتذہ ہوئے جب بے یقین یہ تو وہ کیا مذہبی ہوں گے, یعنی طلبہ. اثر پڑتا ہے شاگردوں پر استادوں کے باطن کا. یہ بات یاد رکھیے, جب تک استاد میں باطن پیدا نہیں ہوگا وہ کسی کے باطن میں داخل نہیں ہو سکتا.
ہم ظاہر کو اپنا کے صرف لوگوں کے ظاہر تک پہنچتے ہیں، باطن پہ کھڑے ہو کر باطن میں جا سکتے ہیں۔ باطن ایک ایسی سرنگ ہے جو ادھر سے ادھر پار ہوتی ہے۔ آج لوگوں نے سمجھا اچھا گیٹ اپ بنا لو، اچھی شکل بنا لو، اچھا فیشن کر لو، اچھے اسٹائل میں آ جاؤ، تھوڑی اپنی ظاہری جو ٹپ ٹاپ کر لو، اس کے بعد پھر دنیا کو بس متاثر کرو اور یہ منوا لو۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ میں آج سب سے زیادہ اسکول کے زمانے میں ان ٹیچروں کو یاد رکھے ہوئے ہوں، اور میری طرح سارے میرے کلاس فیلوز بھی یاد رکھتے ہوں گے، جو ہمیں رخصت کرتے وقت آنکھوں سے رو رہے تھے، آنسو سے رو رہے تھے، اور وہ ہمیں اس طرح رخصت کر رہے تھے جیسے کوئی مطلب یہ کہ اپنے گھر سے بچی کو رخصت کرتا ہے، اس طرح رو رہے تھے۔ وہ ٹیچر آج بھی یاد ہے۔ اس کا مطلب پیشن تھا، جذبہ تھا، جذباتی تعلق تھا۔ آج کے استادوں میں تعلق ختم ہو گیا، صرف اوپر کا تعلق رہ گیا ہے، پیسے کے لیے سارے کام ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں تعلیم کی، علم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جیسے کہ کانفرنس کا ایک معمول ہے کہ سوالات کا موقع دیا جاتا ہے، اگر یہاں پہ ہمارے اساتذہ بھی موجود ہیں، علامہ صاحب سے اس موضوع سے متعلق یا آپ کی گفتگو سے متعلق کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال بہت محترم صاحب سے یہ ہے کہ میرے والدین اسلاف کو بہتر طریقے سے جانتے تھے۔ میری جنریشن اور میری عمر کے لوگ کم واقف ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اسلاف کون تھے، ان کی اہمیت کیا ہے، اور میں جن بچوں کو پڑھاتی ہوں یا میرے اپنے بچے، وہ ان چیزوں سے بہت کم واقف ہیں۔ اور میری جنریشن اور ہم ساری ٹیچرز جس ایج کیٹیگری میں ہیں، وہاں پیشنس ایک لیول تک ہے ہمارے پاس اور اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ملٹیپل چیزیں ہم ایک وقت پہ کیٹر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں اپنے والدین کو دیکھوں تو وہ اسلاف کے طریقے کو بہت زیادہ آگے بڑھاتے ہیں، جبکہ میں اپنے بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھوں تو ان کا ایک طریقہ اور نظریہ اور دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا آؤٹ لک چینج ہے۔ ایسے لیول میں، ایسے ماحول میں میرے پیشنس کی صرف ایک تھریش ہولڈ ہے۔ اس تھریش ہولڈ کو میں کیسے بڑھا سکتی ہوں، اس جذبے کو کیسے بڑھا سکتی ہوں، اس کو عمل میں کیسے لا سکتی ہوں کہ میرے والدین کا ایک حد تک نظریہ ہے اسلاف کی طرف اور میرے بچوں کا اس پہ کوئی نظریہ نہیں ہے۔ میرا نظریہ ایک ڈاماڈول شکل میں موجود ہے، تو میں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی پیشنس کو بڑھانے کے لیے، اپنے جذبے کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا اقدام کر سکتی ہوں؟ اصل میں تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ نظریے کا پایا جانا بہت ضروری ہے، نظریاتی وابستگی۔ تعلیم کے آداب کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، آپ کس لیے تعلیم دے رہی ہیں، آپ نے اس پیشے کو کیوں اپنایا ہے؟ اگر آپ کے سامنے ایک نظریہ، ایک ہدف ہے کہ مجھے یہ چیز پیدا کرنی ہے، مثلا مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، مجھے ان بچوں کو پڑھا کے ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری بنا کے معاشرے میں اتارنا ہے، اگر یہ آپ کا نظریہ ہے تو آپ کے اندر خود بخود پیشن آئے گا، جذبہ ہوگا، آپ اپنے نظریے کو زیادہ سے زیادہ اپلیکیبل بنائیں گی، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے اندر نافذ کریں گی، اس کا اثر ان کے اندر داخل کریں گی۔ تو یہ بات نظریہ۔ اب نظریہ اگر صرف نظریہ کوئی نہ ہو یا صرف یہ ہو کہ میرا فائدہ ہو جائے، مجھے بس یہ جو اچھی سیلری مل رہی ہے ملتی رہے یا مجھے ترقی مل جائے، تو پھر آپ کے اندر پیشن کبھی نہیں آ سکتا۔ ہمیں ان چیزوں سے، اپنی ذات سے آگے نکل کر دیکھنا ہوگا۔ پیشن ہمیشہ اپنی ذات کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کو پیشن کہتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے جو کچھ ہے وہ مفاد ہے، وہ حرص ہے، وہ لالچ ہے، وہ طمع ہے۔
सारी वो खराबियां हैं जो इंसान अपनी ज़ात के साथ पाता है, ये सारी खराबियां बनती हैं। और तमाम मुस्बत चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, तामीरी चीज़ें उस वक्त निकलना शुरू होती हैं जब अपनी ज़ात से हम बाहर निकलते हैं। तो आप ये देखें कि आपका बैरूनी दुनिया से, इन बच्चों के मुस्तकबिल से और इस मुल्क से, इस कौम से कितना ताल्लुक़ है, अपने दीन से, अपने असलाफ से कितना ताल्लुक़। जितना वो ताल्लुक़ होगा उतने आप में पेशन पैदा होगा बस।